کو ہمارا مقصد صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ایک بڑا درینہ خواہش تھی کہ وہ علاقے جو کہ ماضی میں نظر انداز کیے گئے ان کے لیے عملی طور پہ کچھ کیا جائے، اور صرف علامتی طور پہ نہیں۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی پیکج دیا، 632 ارب روپے سے زائد کا۔ اسی طرح سابقہ فاٹا وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کی ترقی کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج پہلے تو مرج کرائے یہ علاقے۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری حکومت کی کہ ہم نے فاٹا کے انضمام کو کس طرح سے عملی طور پہ گراؤنڈ پہ لائے، جو کہ ایک آسان کام نہیں تھا، یہ صدیوں سے چل رہا ہے ایک نظام، اس کو ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ سی ایم محمود خان نے اور ان کی کابینہ نے بڑی کاوشیں کی، وہاں کی بیوروکریسی نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا، اور ان کی ترقی کے لیے 100 ارب کے سالانہ کے بجٹ بھی دیا۔ تو مرزا افریدی صاحب جن کا تعلق فاٹا سے تھا، الحمدللہ وہ بھی اب ہمارے ڈپٹی چیئرمین ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو نامزد کیا ہماری پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ۔ اب یہ جو الیکشن ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا عوام کے لیے کیا ہیں؟ کیونکہ اصل جو ان ساری چیزوں کا، جمہوریت کا، حکومت کا، ہر چیز کا، اس کا جو محور ہے وہ عوام ہونے چاہیے۔ اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی، اسٹیٹ، سارا کچھ ان کا کام ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کی زندگی میں آسانیاں لائیں، ان کو ترقی کے وہ مواقع دیے جائیں جو کہ ان کا آئینی حق ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، اور وہ قانون سازی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ریفارمز ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہمیں واسطہ تھا علاقائی جماعتوں سے، سندھ کی پارٹی بن گئی ہے، تو یہ جو ان کا جو رول تھا پچھلے 2.5 سال میں، چونکہ سینٹ میں ہماری مائنورٹی تھی، تو ہم قوانین کو، ریفارمز کو آگے نہیں لے جا سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی مفاد عامہ، عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب لانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، کیونکہ اپوزیشن کا، ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں، اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے۔ نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی صورتحال، قرضوں سے بھرا ہوا ملک، ڈوبا ہوا ملک،
ادارے بالکل مفلوج، اور عوام نہ ان کو انصاف نہ ان کو خوشحالی ملی، بلکہ الٹا ان کو، جن کو کہ عوام نے منتخب کیا تھا اپنی بہبود کے لیے، ان کی دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ نواز شریف اینڈ فیملی وہ ادھر لندن میں اور امریکہ میں اور پورے پاکستان میں جو اربوں خربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنائیں، اسی طرح آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی، تو ہوا کیا کہ ان کی نہ صرف یہ خود لیڈرز جن کے کاروبار تھے، فیکٹریاں تھیں، زرداری صاحب کی شوگر ملیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسی طرح نواز شریف ان کی بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ ایک فیکٹری تھی، جب سیاست میں آئے پھر 29 فیکٹریز بن گئیں۔ لیکن عوام کا کیا ہوا؟ ان کو ایک مصنوعی جھلک دکھا دی گئی اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادارے جو کہ اصل ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، کسی بھی حکومت کے، ان کو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان اداروں کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ منتج ہوا 2018 کے الیکشنز پہ، جس نے کہ عوام نے بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کو، ان کی آنیسٹی کو، ان کی دلیری کو، ان کے نڈرپن کو، ان کی کمٹمنٹ کو، جو کہ اس ملک کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ زندگی چھوڑ کے اور انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دی، جو کہ شروع ہوئی شوکت خانم کینسر اسپتال سے اور یونیورسٹی سے، اور جتنے بھی رفاہی کام انہوں نے کیے، بیکاز بنیادی طور پہ ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے درد تھا جو کہ اس ملک میں ہمیشہ اگنور بھی ہوئے ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا گیا ہے۔ اس دوران میں جو ہم نے کوشش کی کہ اس ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک معیار ہو، ایک ایسا طریقہ کار ہو جس میں کہ پیسے کی سیاست نہ ہو اور قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کے مفاد کے لیے وہ قانون سازی بھی کریں اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ چونکہ اب نیشنل اسمبلی میں بھی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے اور سینٹ میں بھی الحمدللہ ہماری پارٹی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اور جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نظریہ، وہ جستجو جو کہ عوام کے لیے ہے، انہوں نے ہمیں اس صورت میں پہنچایا، جبکہ وہ جماعتیں جو کہ پچھلے 40 سال سے حکمران تھیں ان کی پارٹیوں کو ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنے بنیادی نظریے سے ہٹ کے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ایک ذاتی گروہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے لیے قانون کی اہمیت کوئی نہیں تھی نہ ہے، یہ رول آف لا میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ رول آف لا، قانون کی بالادستی ان کے مفادات کے آڑے آتی تھی۔ اداروں کا مضبوط ہونا، متحرک ہونا ان کے مفادات کے راستے میں حائل تھی، تو انہوں نے یکے بعد دیگرے ان جو بنیادی ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کو، کسی بھی حکومت کو چلانے کے، اس کو کمزور سے کمزور کیا، اور اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی جو کہ ایک فیڈریشن کی جماعت تھی، کمزور ہو کر ایک علاقے میں چلی گئی، رورل سندھ میں، اور اسی طرح یہی حال دیگر جماعتوں کا ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کی اب بھی کوشش کیا ہے کہ ملک میں ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ حکومت کام نہ کر سکے، عوام کی خدمت نہ کر سکے، اور آئے روز ایک ایسے شوشے چھوڑے جائیں، آئے روز ایسا ماحول کریٹ کیا جائے
جس سے کہ اس میں جو ایک معاشی ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ ملک کو پہنچے گا اور عوام کو پہنچے گا. اب ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اب جب کہ ہم سینٹ میں بھی آ گئے ہیں میجورٹی کے طور پہ اور نیشنل اسمبلی میں، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اب اپنی ریفارمز بھی کریں گے، اور جو جتنے بھی انیشیٹوز ابھی تک لیے ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باہر کے ملک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر موجود ہیں انہوں نے اس ملک کی ہمیشہ خدمت کی ہے، باہر رہ کر بھی اس ملک میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. الحمدللہ ریکارڈ ترسیلات آ رہی ہیں. اور جو ابھی جو ایک انیشیٹو لیا روشن پاکستان کا، اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے. 670 ملین ڈالرز جب سے بھی شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اس میں یہ ترسیلات آ رہی ہیں. اسی طرح جو انڈسٹریز کے لیے، اکانومی کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس سے اکانومی جو کہ کووڈ سے اتنی متاثر ہوئی تھی، اور ساری دنیا میں ابھی بھی کووڈ ہے، بلکہ ابھی تیسری لہر بھی آئی ہے، اس کو جس کامیابی کے ساتھ ہماری حکومت نے ڈیل کیا کہ ہماری اکانومی الحمدللہ اس میں پھر جان آ گئی ہے اور کافی متحرک بھی ہو گئی ہے، اور اس کی جتنے بھی کارپوریٹ ریزلٹس ہیں وہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے. اور چیزیں، مہنگائی کا چیلنج یس ہے، مہنگائی کا چیلنج ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پوری جو توجہ ہے وہ مرکوز کی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارا وہ ہے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے جس طرح کہ اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی آئیں گی، اور ان لوگوں کو سبسڈیز دی جائیں گی جو کہ اس کے مستحق ہیں. اب جو آتے ہیں الیکشن پہ، تو الیکشن میں جو بھی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے، ابھی سعید غنی صاحب لگے ہوئے تھے جو پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے رستو ہیں، وہ اس باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوا. دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس کا جو ری ایکشن تھا عوام کا، وہ اس میں نہیں دہرایا گیا. پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس بحث مباحثے سے نکلنا ہے، اپنے الیکشنز کو کوئی کریڈیبلٹی دینی ہے، تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے، جس سے کہ کبھی یہ تاثر ہی نہیں ملے کہ کس نے کیا کیا ہے. جس کو مخالفت کرنی ہے وہ کھل کر مخالفت کرے. اس کے لیے ہم نے لیجسلیشنز بھی کی، نیشنل اسمبلی میں بھی بل جمع کرایا، عدالت میں بھی گئے، آرڈیننس بھی کیا. مقصد یہی تھا. لیکن چونکہ اپوزیشن جو کہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہتی آئی ہے کہ ووٹس جو ہے تو وہ آزاد اوپن ہونے چاہیے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اور یہ جو مخالفت تھی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ان کی پالیٹکس ہے، جو ان کی سیاست ہے، وہ پیسے کے زور پہ ہے، دھونس کے زور پہ ہے. مختلف قسم کی چیزیں کرنی جو کہ غیر قانونی ہوں وہ کرتے ہیں. اب جو کل کا اجلاس ہوا جس میں کہ ووٹنگ ہوئی، اس کو اگر پرائم منسٹر صاحب کی بات مان لیتے، یہ جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ سب کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ بعد میں آپ روئیں گے. اور وہی ہوا کہ اب جو ہے تو کبھی عدالتوں کو، یعنی سوچ لیں آپ کہ رضا ربانی صاحب جو کہ ایک لائر ہیں، فاروق نائک جو کہ ایک لائر ہیں، کوئی تارڑ صاحب بھی اب آئے ہیں وہ بھی لائر ہیں،
جتنے بھی ان کے لائرز تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سارا سب کچھ دیکھا, اور جس طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, اور وہ بات کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آیا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا تھا وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ سٹیمپ لگایا جو 7 لوگ تھے. صادق سنجرانی کے ساتھ جو باقی اپنے جو ان کے جو سپورٹر تھے انہوں نے صادق سنجرانی کے نام پہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. جو کہ اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا ہوا. یہ تو ایک کلیئر میسج تھا جنہوں نے کہ سمجھتے ہوئے, ہر کلپس بھی موجود ہیں جس میں کہ بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ لگانا, سٹیمپ کہاں پہ لگانی ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو صادق سنجرانی کے ووٹرز تھے وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ تو سمجھ گئے, اور جو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ وہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے. کیا آپ اس پر تیار ہیں؟ اور جو دوسرا سوال ہے چھوٹا سا, وہ ایک ذاتی سا ہے, میں اس کو بہت مناسب بھی نہیں سمجھتا, لیکن چونکہ الزامات لگ رہے ہیں کہ سیکریٹری سینٹ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے. دیکھیں, پہلی بات تو جہاں تک کہ حکومت کا ہے, ہم نے یہ انیشیٹ کیا تھا, ہم نے اس کی ابتدا کی تھی. حالانکہ ذکر انہوں نے کیا تھا اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو ہمیشہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں, اور ہم ہر ایک جو عوامی مفاد کا, جو ملکی مفاد کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز ہو گئیں, جوڈیشل ریفارمز ہو گئیں, اکانومی کی ریفارمز ہو گئیں, یہ سارا کچھ کے لیے ہم تو تیار ہیں. لیکن ہم کوئی ایک حکومت ہے, کوئی این جی او تو ہے نہیں. اب ہمیں جو ہے تو اگر کوئی اس آفر کو یا اس انیشیٹو کو یہ سمجھ کے آئے کہ ان کو این آر او دے دیا جائے, جوڈیشل ریفارمز اگر ہونی ہے تو ان کو این آر او دیا جائے, نیب کو بند کر دیا جائے, اس قسم کی مذاکرہ خیز باتوں کے لیے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں تیار, اور نہ ہم نے کیا ہے اور نہ ہم کریں گے. تو اپوزیشن اگر اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی مفادات کے لیے کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہتی ہے, ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہتی ہے, یہ جو ہم نے کہا اکانومی کی ریفارمز میں, جوڈیشل ریفارمز میں, الیکٹورل ریفارمز میں, تو ہم تو اس کے لیے ہم تو ہیں, ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, اور یہ پارلیمنٹ تبھی اپنے وقار کو ریسٹور کر سکتی ہے جب ہم عوام کے مفاد میں فیصلے کریں, ان کے لیے ایسی قانون سازی کریں جس سے کہ ملک بھی آگے جائے, اور یہ جو ہمارا جو ملک میں عوام ہے ان کو وہ بھی خوشحالی دیکھ سکیں. سر ایک 2 سوال ہے اور ایک آپ کو یاد دہانی کرانی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ وزیر اطلاعات نہیں ہیں سر, آپ سے 5 مہینے پہلے یہیں پر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میڈیا ورکر اور صحافی آپ کی 24 گھنٹے کوریج کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہو, لیکن افسوس ہے آپ کو اور آپ کی وزارت کو کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے ویکسین کا کہا تھا, پیسے دینے کو تیار ہے, آج تک کسی جگہ پہ آپ نے آواز اٹھائی نہ کہیں پر این سی او سی میں بات ہوئی, اور آج بھی یہ ورکرز کئی گھروں پہ بیمار پڑے ہیں, اور ایک چینل میں 14 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, اور باقی میں بھی یہی حال ہے. لیکن آپ کی طرف سے اور آپ کی وزارت کی طرف سے انتہائی مایوس کن قسم کا آپ سیاست میں ہیں, تو آپ مکمل آگے بڑھے ہوئے اور سنجرانی کو جتوانے میں, حالانکہ میری رائے تھی کہ آپ کا حق تھا چیئرمین سینٹ بننے کا, آپ کی زیادہ قربانیاں تھیں اور آپ کا کام زیادہ تھا, لیکن آپ نے دوست کو لگتا ہے قربانی اپنی قربانی دی ہے. سر ایک تو میں ذرا لمبا سوال نہیں نا پوچھنے ہیں, آپ نے تقریر کر دی ہے ذرا. سر ضروری ہے سر, اچھا پوچھیں میڈیا پہ بھی توجہ دیں.
पूछे आप वज़ीर इत्तलात नहीं है सर। हाँ हाँ 6 महीने में आपने पूछा तक नहीं, हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी वैक्सीन। किस चीज़ की? वैक्सीन। मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो हाँ जी अच्छा सर सवाल सुनिए तो सर भाई आपने कहा कि जी सेनेट में हमने अक्सरियत हासिल कर लिया, जब आपने दावा किया और अब हम कानून साजी कर सकेंगे। सर किस तरह हासिल कर लिया? कल की वोटिंग का भी जो नंबर्स हैं, बेशक 7 रिजेक्ट हो गए लेकिन 49 उनके वोट है, तो किस तरह आप करेंगे? दूसरा एक और भी सवाल है आपकी मिनिस्ट्री से बता रहे 25 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 20 ग्रेड के अफसर को पीटीवी का डायरेक्टर एडमिन लगवाया। आज 25 दिन हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी वजारत वो 20 ग्रेड का अफसर कभी पीटीवी जा रहा है, कभी वजारत जा रहा है, ना वो आर्डर रिवर्स हुए और आज तक उसको एक पीटीवी का एमडी जो वजारत के एसओ के अंदर आता है वो उसकी जानिब लेने के लिए तैयार नहीं। इस पे क्या करें? देखें, पहली बात तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जब आपको याद होगा कि जब ये पहली दफ़ा ये बात हुई थी तो उसमें यही बात की गई थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको पहले वो मिलेगी। उसके बाद जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको मिलेगी। और यस ये भी है कि जो